مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما، حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھنے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں والدین کے ساتھ احسان اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے. پچھلے ہفتے رشتہ داروں کے حقوق پر گفتگو کی تھی. رشتہ داروں میں سب سے اہم رشتہ اور سب سے مضبوط رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے حکم دیا
کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری موجودگی میں والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا کہ تم ان کو اف تک نہ کہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اف سے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اس کا بھی قرآن میں ذکر آ جاتا کہ وہ بھی نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور والدین سے ادب کے ساتھ بات کرو، ادب والی گفتگو کرو، یعنی بلند آواز سے مت بولو ان کے سامنے، پست آواز سے بات کرو، اس طریقے سے لمبی سانس نہ لو کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی اختیار کرو، یعنی جھکے جھکے رہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور دعا میں کہتے رہو رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو بھی کہا۔ آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ اللہ کی عبادت کے بعد فوراً آیا۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد بہت بڑا حق ہے والدین کا۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں یہ بات سنی ہوگی کہ انسان جتنے بھی اعمال کر لے، لیکن اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، معجم کبیر ایک کتاب ہے طبرانی، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ہے یہ روایت کہ 3 اعمال، 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی عمل قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ثلاثۃ لا ينفع، 3 چیزیں ایسی ہے کہ ان کے ساتھ لا ينفع معهن عمل، اور اس کے بعد فرمایا نمبر 1 الشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اگر ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ نمبر 2 عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 والتولی یوم الزحف، یا والزحف آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیر لینا، عین میدان میں جنگ کے وقت۔ انداز لگائیے کہ ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے
سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کرو۔ فوراً فرمایا ولی والدیک، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ جہاں شکر ادا کرنے کا تذکرہ وہاں اپنے ماں باپ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ مسند احمد میں ایک قصہ بڑا عجیب نقل کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت چل رہا تھا، انتقال کے قریب تھے۔ بیوی کلمہ بار بار پڑھوا رہی تھی لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابی ہیں، روزے نماز کے پابند، تہجد کے پابند۔ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر کو کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتائیے ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ فرمایا ماں زندہ ہے لیکن اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ کہا کہ اس بڑھیا سے میں ملنا چاہتا ہوں، بڑھیا کو پیغام بھیجا، یعنی ان کی امی کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ خود آتی ہو یا میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ اس بڑھیا نے کہا اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں، میں خود حاضر ہوتی ہوں۔ وہ خود آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات چیت کی اور پوچھا آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، نیک ہے، نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اپنی بیوی کے اوپر میری مخالفت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا معاف کر دو اور راضی ہو جاؤ۔ کہا میں معاف نہیں کروں گی اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو، جلدی سے آگ لگاؤ تاکہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، یعنی حضرت علقمہ کو۔ وہ بڑھیا سہم گئی، کیا میرے بچے کو یہاں جلایا جائے گا؟ فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کا عذاب ہلکا ہے۔ کہا کہ میں تم کو سب کو گواہ بناتی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ سرکار نے صحابی کو بھیجا، جا کر دیکھو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا یا نہیں ہوا۔ جواب ملا کہ جی ہاں اللہ کے رسول جاری ہو گیا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے مسکراتے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں بھی شرکت کی اس کی، اور پھر فرمایا جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ نے مشکات شریف کی ایک روایت بہت مشہور ہے، یہاں تو فرمایا ماں راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں۔ وہاں حدیث میں باپ کا تذکرہ ہے، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ باپ کی رضامندی وہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میرے بھائیو، انداز لگاتے ہوں گے آپ رمضان شریف میں ایک حدیث بار بار آپ سنتے ہوں گے، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، مطلب وہ ذلیل ہو۔ کہا کون؟ تو وہاں 3 لوگوں کے تذکرے آتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا
اور ماں باپ کو پا کر بھی وہ اپنی جنت نہیں بنا سکا، وہ ذلیل ہونے کے قابل ہے۔ اس لیے ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں، ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، ماں باپ کی فکر کرنی چاہیے۔ پچھلی مرتبہ بھی بتایا تھا کہ آج کل شوہر اور بیوی ذرا محبت میں غالب آتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا خود چھوڑ کر جاتے ہیں کہ آپ یہاں رہیے میں الگ ہوتا ہوں۔ یاد رکھیے، گھر میں کوئی کمزور اور بڑا ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ تم کو رزق دیا جاتا ہے تمہارے گھر کے کمزوروں کی وجہ سے۔ یقین نہیں ہمارے پاس۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ اس وقت بھی سنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 مہینے کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو عورت اس ابراہیم کو، سرکار کے فرزند ہیں، دودھ پلا رہی تھی، وہ آئی اور آ کر کہا میری چھاتی میں درد ہو رہا ہے۔ جب دودھ باہر نہیں آتا، سینے میں، عورت کی چھاتی میں جوش مارتا ہے تو درد کرتا ہے۔ کہا دودھ جوش مار رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ کہا اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم جنت میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے ایک عورت کو متعین کیا ہے جو ان کو جنت میں دودھ پلا رہی ہے۔ کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ ذرا نظر اٹھاؤ، دیکھو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ عورت۔ اس عورت کا یہ جواب تھا مجھے نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے کہا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے وہ؟ میں کیوں نظر اٹھاؤں؟ میں تو آپ کی بات کو مان جاتی ہوں۔ دیکھیے ایک عورت کا ایمان، ایک عورت کا یقین اللہ کے رسول کے فرمان پر کتنا اعلیٰ ہے کہ وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کہا تو مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، گھر میں کوئی کمزور ہونا تو اچھے طریقے سے خدمت کیجیے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کا ذریعہ بناتا ہے، رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے، اور ہم انہی سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار دعا کر رہے تھے، ویسے یہ اسرائیلی روایت ہے تو اسرائیلی روایت کہہ کر ہی ہم بیان کر رہے ہیں، عبرت کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے جنت میں میرا ساتھی دکھا دے، کہ جنت میں میرا پڑوس کون رہے گا، میرا ساتھی کون رہے گا، میرا رفیق کون رہے گا۔ بڑی عجیب بات، دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ فلاں بستی میں، اس بستی کے ایک بازار میں ایک قصاب کی دکان ہے۔ قصاب یعنی کسائی، گوشت بیچنے والا۔ قصاب کی دکان ہے۔ فرمایا کہ وہ جو قصاب ہے نا، جو گوشت بیچ رہا ہے، وہ آپ کا جنت میں پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، مغرب کے قریب پہنچے، وہ دکان بند کر رہا تھا، اس نے زنبیل میں گوشت کا لوتھڑا ڈالا، گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھ لیا کیا کوئی مومن آپ کے ساتھ گھر پر آ سکتا ہے؟ کہا بالکل۔ کہا میں آنا چاہتا ہوں۔ کہا چلیے۔ گھر گئے، گھر جا کر گوشت بنایا اور ایک زنبیل، کوئی بڑی تھیلی اس زمانے کی کچھ ہوگی، جس میں ایک کمزور بڑھیا، کبوتر کے بچے کی طرح جو کمزور ہوتی ہے، کا ایسی ایک بڑھیا ایک کوئی بڑی چیز میں تھی، اس کو نکالا اور اس کے منہ میں گوشت کے ٹکڑے کھلا رہے تھے، وہ قصاب کھلا رہا تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا اور اس بڑھیا کے ہونٹ دیکھے کہ وہ ہل رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کمزور بڑھیا کے ہونٹ کے قریب اپنا کان رکھا اور ذرا دیکھا کہ کیا بول رہی ہے. تو بڑھیا بول رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب کر دینا. وہ بڑھیا یہ بول رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا معاملہ ہے؟ وہ قصاب سے کہا یہ میری ماں ہے، بہت کمزور ہے، روزانہ اس کی خدمت اس طریقے سے کرتا رہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری سن، میں خود موسیٰ ہوں اور جنت میں تیرا ساتھی بننے والا ہوں. جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا. میرے بھائیوں، ماں کی خدمت بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے بہت سارے واقعات ہیں. ابن حوشب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں الترغیب والترہیب علامہ منذری کی بہت بہترین کتاب ہے. اس میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بستی کے گاؤں کے کنارے پر قبرستان تھا، وہاں سے وہ گزر رہے تھے یا انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ قبر پھٹ رہی ہے اور اس میں سے ایک لڑکا نکل رہا ہے گدھے کی شکل کا، اور اس کا چہرہ گدھے جیسا ہے اور گدھے کی آواز سے وہ 3 بار چلاتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے. بار بار پریشان دیکھا کہ اس محلے میں وہیں پر ایک بڑھیا ہے جو سوت کاٹ رہی ہے، اون کاٹ رہی ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ میرا ہی لڑکا ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ شراب بہت پیتا تھا دنیا میں اسے کہا کرتی تھی کہ بیٹا شراب مت پی. وہ جب بھی شراب پی کر آتا تھا میرے ساتھ بدسلوکی کیا کرتا تھا، مت پی شراب. تو وہ یہ کہتی تھی کیا گدھے جیسی مجھے بولتی رہتی ہے. کہا اس کا یہ عصر کے وقت اس کا انتقال ہوا اور تب سے لے کر آج تک روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور گدھے جیسی شکل اس کی باہر آتی ہے. 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکلتی ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے ماں باپ اگر حیات ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے ابو اسحاق اسفرائینی کے بارے میں آتا ہے اور بہت سارے قصے ہیں میرے بھائیوں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کر خواب بتلایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ یاقوت اور جواہرات اور موتیوں سے سجی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح خواب دیکھا ہے، گزشتہ رات میں نے اپنی امی کے قدم اپنی داڑھی سے صاف کیے تھے تو آج اللہ نے یہ مقام دیا ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہی آیت پڑھی تھی کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. شروع میں بھی یہی کہا تھا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب تک والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا وہاں تک کام نہیں چلے گا. قرآن میں آگے یہی تو ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے اور تم موجود ہو، تم ان کو اف تک نہ کہو. ڈاکٹر نور احمد ہیں، پڑوس ملک کے تھے. ان کا ایک رسالہ باقاعدہ ماں باپ کی فرما برداری اور نافرمانی پر چھپا تھا. کنتھاریا والوں نے گجراتی میں اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، بڑا شاندار. اس میں انہوں نے اپنی ڈاکٹری کے تجربات بیان کیے تھے. اس میں کئی قصے لکھے ہیں جو اس وقت بیان بھی نہیں کر سکتے، ایک دو بتاتا ہوں آپ کو.
ایک قصہ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری ڈاکٹری کا تجربہ یہ ہے کہ میرے پاس جو بڑی بڑی بیماریوں والے آتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوتا ہے. کہا کہ جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو جلدی سے بڑی بیماری نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو ان کی دعاؤں سے بہت جلدی ٹل بھی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی، سب کچھ خراب ہو گیا، پانی سوکھ گیا، پانی اندر بھر گیا تھا پھیپھڑوں میں اور کڈنی ختم ہونے لگی تھی. فرمایا کہ اس کی ماں بالکل اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور دعا کر رہی تھی کہ میرے بچے کو اچھا کر دے. کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کا پانی بھی سوکھ گیا اور کڈنی بھی کمپلیٹ ہو گئی. یہ میرے ایک دو نہیں کئی تجربات ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا، ایک قصہ ایک نوجوان کا، کہ ایک نوجوان کے بارے میں 18 ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا اس کا کیس ختم ہو چکا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا، اب یہ جائے گا. وہ گھر والے میرے پاس آئے، میں 19واں ڈاکٹر تھا، میں اسے چیک کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا، میں نے بھی یہی رپورٹ دیا کہ کیس ختم ہو چکا ہے. لیکن میں نے اسے کہا کہ سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، اللہ سے مانگیے، صدقہ کیجیے، اور آپ ماں باپ ہیں نا، آپ ماں باپ ہیں تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کے لیے دعا کیجیے. یہ کام شروع کیا اور وہ بچے کی ریکوری شروع ہو گئی، جس کے بارے میں 19 ڈاکٹروں کا یہ تجربہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ بچہ اچھا ہو گیا. میرے بھائیوں، آج کی میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ جب والدین دنیا میں حیات ہوں، یہ ایک بہت بڑا دروازہ ہے آپ کی ایک ایک بات کو آسمان تک پہنچانے کا. ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، وہ رکتے نہیں ہیں، وہ سیدھے پہنچ جاتے ہیں آسمان پر. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے بیٹے کے حق میں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی جتنا ہو سکے موقع سے دعائیں لیں. میرے بھائیوں، یہ دور بڑا عجیب ہے. لوگ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ تو نارمل ہو گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ مارتے بھی ہیں، ڈنڈے بھی چلاتے ہیں، بھگا بھی دیتے ہیں. وہ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں میرے بھائیوں. ایسا کرنے والے کبھی بچتے نہیں ہیں. ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ حدیث میں یہ ہے، مستدرک کی روایت ہے، کوئی بھی عمل ایسا ہے، ہر عمل اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ اس کو ٹالتا نہیں ہے. موت سے پہلے دنیا میں اللہ اس کی سزا دیتا ہے. مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نازل فرمائے. بڑے اچھے آدمی، حضرت مدنی کے فرزند ہیں، جمعیت کے صدر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. وہ فرماتے ہیں، میں ایک بار ایک دکان پر گیا دیوبند میں، تو ایک دکاندار مجھے بتا رہا تھا کہ جو وہ دوسرا دکاندار نظر آ رہا ہے نا، اس نے اپنے باپ کو، جب وہ بوڑھا تھا اور وہ اسی دکان پر بیٹھتا تھا، اپنے باپ کو بوڑھا تھا، گلا پکڑ کر نالی میں ڈال کر مارا تھا. مولانا ارشد مدنی صاحب کہتے ہیں، میں حیران ہوں. کہا کہ اب اس کے بیٹے ایک بھی نہیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے، اسے وہ مرے گا نہیں اس سے پہلے جب تک کہ اس کو اس کی سزا نہ مل جائے. فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خود دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی لڑکی برقع پہن کر آئی اور اپنے باپ کو کھینچا اور نالی میں ڈالا اور مارا. کہا مجھے سمجھ میں آ گیا، حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. جو ماں باپ کو نہیں سمجھتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو ماں باپ کو دنیا میں الٹے سیدھے معاملات کرتا ہے، میرے بھائیوں دنیا میں اس کی سزا نظر آتی ہے اسے. اس لیے آج کی پوری بات کا پیغام
یہی ہے میرے بھائیوں کہ ماں باپ حیات ہے تو ان کی قدر کریں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ ماں باپ کتنا بڑا سہارا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں تو کتنے فوائد ملتے ہیں، وہ گھر میں ہوتے ہیں تو کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں کس طریقے سے قبول ہوتی ہے. تو اگر زندہ ہوں تو ان کی قدر کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، ان سے بار بار مانگیے، ان سے کہیے کہ آپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوتی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مانگتے رہیے. ان کا دل خوش کیجیے، ان کو کبھی ناراض مت کیجیے. اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہیں تو میرے بھائیوں اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہمارے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. اس لیے امید یہی ہے، آج کا پیغام بھی یہی ہے، جو سن رہا ہے، جو سن رہے ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، نیت کیجئے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج کی اس بات کو جو ہم نے سنا ہے اس پر مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.